سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق خاتون ایوارڈ لے کر پلٹی تو حال میں موجود 2 خواتین احتراماً کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سیکرٹری ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد علی نے دوسرے شہید کا نام پکارا۔ اس کی بیوہ آئی، وہ بھی ایوارڈ لے کر واپس پلٹی تو دونوں خواتین اس کے احترام میں بھی کھڑی ہو گئی۔ تاہم اس مرتبہ دائیں بائیں موجود 2 سینیٹرز بھی کھڑے ہو گئے۔ تیسرے شہید کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ شہید کا والد بیٹے کی جرت کا ایوارڈ لینے آیا، وہ پلٹا تو اس مرتبہ مہمانوں کی 3 قطاروں نے کھڑے ہو کر اسے رخصت کیا اور پھر احتراماً کھڑے ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ چھٹے شہید کی بیوہ کے بعض شہیدوں کی ہر وارث کا پورے حال نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ یہ ایوان صدر میں نئی روایت تھی۔ مجھے ایوان صدر میں متعدد تقریبات میں شرکت کا اتفاق ہوا۔ صدر ہاؤس کا ایک پروٹوکول ہے اور اس میں شرکاء صرف 3 وقت اپنی نشستوں سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اول، صدر جب ہال میں داخل ہوتے ہیں تو تمام شرکاء کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوم، قومی ترانے کے احترام میں سارا ہال کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور سوم، تقریب کے آخر میں جب فنکشن کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے تو شرکاء کھڑے ہو کر صدر اور ان کے سٹاف کو رخصت کرتے ہیں۔ ان 3 مواقع کے علاوہ ہال میں کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا۔ لیکن 14 اگست 2025 کی تقریب غالباً ایوان صدر کی وہ تقریب تھی جس میں شرکاء نے شہداء کے وارثوں کے لیے کھڑے ہو کر نئی روایت کی بنیاد رکھ دی، اور اس بنیاد کا سہرا 2 خواتین کے سر جاتا ہے، اور یہ خواتین پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان اور MNA ہنا اربانی خار تھیں۔ ان دونوں نے شہید سپاہی کو بیوہ کے احترام میں کھڑے ہو کر ایوان صدر کا پروٹوکول تبدیل کر دیا، اور اس عورت، والد، بھائی اور بیٹے کو وہ عزت دی جو صدر اور قومی ترانے کو ملتی ہے، جس نے قوم پر اپنا چشم و چراغ قربان کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل سے شیری رحمان اور ہنا اربانی خار کے لیے دعا نکلی۔ یہ دعا یقیناً شہداء کی فیملیز کے دلوں سے بھی نکلی ہوگی۔ بے شک 2 خواتین کی انیشیٹو نے پروٹوکول بدل دیا اور پوری حکومت، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان اور افواج پاکستان کے چیفز اپنے شہداء کے احترام میں کھڑے ہونے لگے۔ مجھے یقین ہے یہ روایت آگے بڑھے گی اور قوم بھی اپنے شہداء کا استقبال اسی طرح کیا کرے گی، اور اس کا سارا کریڈٹ شیری رحمان اور ہنا اربانی خار کو جائے گا۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ انسان پیدائش سے موت تک روز دکھ، درد اور تکلیف جھیلتا ہے۔ ناخن درد سے وچھوڑے تک انسان ہر دکھ چکھ کر دنیا سے جاتا ہے، لیکن اپنے جوان بیٹے کو دفن کرنا یا جوانی میں 1-2 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو جانا یا 40-50 سال کی عمر میں شہید بیٹے کی ماں بن جانا، دنیا میں اس سے بڑا کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور انسان نے جب یہ تکلیف خود منتخب کی ہو، وہ جب خود چل کر محاذ پر گیا ہو اور اس کے گھر والوں نے اسے خود رخصت کیا ہو، تو آپ ان لوگوں کا حوصلہ دیکھ سکتے ہیں۔ شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہداء کو ایک جیسا درجہ دیا جو رب نے کسی انسان کو بھی عنایت نہیں کیا، اور وہ ہے حیات جودا، ایک ایسی زندگی جس کا داغا مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس موجود ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، لہذا یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ ان لوگوں کا حوصلہ دیکھیے جو اپنے جوان بچوں، خامدوں اور والدین کو دفن کر کے بھی پوری ہمت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، اور ہم نے اگر ان کے احترام میں کھڑے نہیں ہونا تو پھر ہم کس کا احترام کریں گے اور کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ میری درخواست ہے، پاکستان میں اب یہ رول بن جانا چاہیے، ملک کے کسی بھی دفتر یا پبلک پیلس پر اگر کسی شہید کا وارث آئے تو ہم سب کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ ہم ان کے بیٹوں کا متبادل نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کم از کم ان کا احترام اور محبت دے کر ان کا دکھ تو کم کر سکتے ہیں، ان کے حوصلے تو بڑھا سکتے ہیں۔ میری وزیر اعظم اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر شہداء کے لواحقین کو خصوصی کارڈ جاری کرا دیں تاکہ یہ لوگ جہاں بھی جائیں وہاں انہیں رعایت بھی دی جائے اور خصوصی احترام بھی۔
آفیسرز اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کی بات سنیں۔ یہ کارڈ صرف شہید کے والد، والدہ، بیوہ اور بڑی اولاد کو جاری کیے جائیں اور یہ ٹرانسفر ایبل نہ ہوں تاکہ اس میں فراڈ یا بلیک میلنگ کا عنصر شامل نہ ہو سکے۔ حکومت اگر خصوصی کارڈ جاری نہیں کرتی تو بھی یہ شہداء کی فیملی کے شناختی کارڈ کا رنگ بدل کر یا اس کے کونے پر موسن لکھ کر اسے خصوصی بنا سکتی ہے۔ اس سے شہداء کے احترام میں بھی اضافہ ہوگا، شہداء کی فیملیز کو بھی اپنے خصوصی ہونے کا احساس بھی ہوگا اور عوام میں بھی قوم کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسرا، میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں شہداء کی یادگاریں دیکھیں۔ میلبورن میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے شہداء کی بہت بڑی یادگار ہے، وہاں روزانہ ہزاروں سیاح جاتے ہیں۔ فرانس کی آرک ڈی ٹرمف میں شہداء کے لیے مسلسل آگ جل رہی ہے۔ تاشقند میں سوویت یونین اور انقلاب روس میں شہید ہونے والوں کی دیوار ہے اور اس پر سب کے نام لکھے ہیں۔ جبکہ امریکہ کے بارے میں مشہور ہے، یہ لوگ اپنے کسی سپاہی کی لاش کسی دوسرے ملک میں نہیں چھوڑتے، انہیں خواہ پوری ریجمنٹ جنگ میں کیوں نہ جھونکنی پڑ جائے، لیکن یہ اپنے شہید کی لاش امریکہ واپس لے کر آتے ہیں اور امریکی صدر اس کے جنازے کو کندھا دیتا ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں فرانس میں امریکہ کے 9388 سپاہی مارے گئے تھے۔ اتنی زیادہ لاشوں کو امریکہ لے جانا مشکل تھا، لہٰذا امریکہ نے پیرس کی مضافات میں فرانس سے 172 ایکڑ زمین لی، اسے امریکہ کی حدود قرار دیا اور اپنے شہیدوں کو وہاں دفن کیا۔ وہاں آج بھی 2 قبرستان ہیں اور یہ دونوں انتہائی صاف ستھرے اور خوبصورت ہیں اور ان پر امریکی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ جبکہ پاکستان میں یہ عنصر مسنگ ہے۔ ہم 25 سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہیں، ہمارے 90,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 10,000 کے قریب پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ ہیں، لیکن ہم نے آج تک قومی سطح پر شہداء کی کوئی بڑی یادگار نہیں بنائی۔ پولیس اور فوج نے اپنی سطح پر یادگاریں بنا رکھی ہیں، لیکن یہ اداروں تک محدود ہیں، قومی سطح پر کوئی ایسی یادگار موجود نہیں۔ ہماری حکومت سے درخواست ہے، آپ فوری طور پر اسلام آباد میں شہداء کی بڑی یادگار بنائیں۔ یہ اگر ڈی چوک میں بنا دی جائے تو اس سے ڈی چوک کا ماضی بھی دھل جائے گا اور یہ مقام بار بار کے احتجاجوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ حکومت کو چاہیے یہ اس یادگار کی دیواروں پر تمام شہداء کے نام اور شہروں کے نام کندہ کرا دیں تاکہ عوام کو اندازہ ہو سکے کتنے لوگوں نے ہماری زندگی اور عیش و آرام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ یادگار اگر ڈی چوک پر ہوگی تو غیر ملکی مہمانوں کو بھی یہاں آسانی سے لایا جا سکے گا۔ حکومت کو چاہیے یہ ڈی چوک کے قریب راؤنڈ اباؤٹ بنوا کر قانون بنا دے، جو بھی گاڑی یہاں پہنچے گی وہ اپنی سپیڈ کم کر کے پہلے شہداء کو سلام کرے گی اور پھر آگے بڑھے گی۔ اس سے بھی عوام کے دلوں میں شہیدوں کے احترام کا جذبہ بڑھ جائے گا۔ میرے پاس پوری معلومات نہیں، لیکن چند برس قبل مجھے ایک فوجی افسر نے بتایا تھا پاک فوج شہداء کی فیملیز کا بہت خیال رکھتی ہے۔ ہر 6 ستمبر کو تمام شہداء کے گھر رقم بھی جاتی ہے اور فوج کی طرف سے تحائف بھی۔ آرمی چیف شہداء کے لواحقین سے بھی ملتے ہیں اور ان کی تمام شکایات کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے۔ تاہم پولیس اپنے شہداء کا اتنا خیال نہیں رکھتی۔ چند ڈی پی اوز اور سی سی پی اوز نے شہداء کے لیے فنڈز قائم کیے اور لواحقین کے لیے فنکشن بھی کرائے، لیکن مجموعی صورتحال اتنی حوصلہ افزا نہیں۔ میری درخواست ہے، ریاست شہداء کو صرف شہداء سمجھے، انہیں فوج اور پولیس میں تقسیم نہ کرے۔ شہید صرف اور صرف شہید ہوتا ہے۔ ہم جب اسے فوجی، پولیس اور سیولین میں تقسیم کرتے ہیں تو ہم قوم میں تفریق بھی پیدا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تمام شہداء کو زندہ قرار دیا ہے، اس لیے انہیں فوجی اور سیولین میں تقسیم نہیں کیا تھا۔ لہٰذا حکومت تمام شہداء کے لیے یکساں پالیسی بنائے اور تمام شہداء اس کے وارثوں کے ساتھ برابر سلوک کریں۔ اس سے بھی ریاست کے احترام میں اضافہ ہوگا۔ اور آخری بات، جو قوم اپنے شہیدوں کا احترام نہیں کرتی، جو قوم اپنی حرمت پر مرنے والوں کی عزت نہیں کرتی، سوال یہ ہے دنیا اس کا احترام کیوں کرے گی، وہ انہیں قابل عزت کیوں سمجھے گی؟ آپ یقین کریں، ہم جو دنیا بھر سے جوتے کھا رہے ہیں اس میں ایک عنصر شہیدوں سے بھی اتنا ہی بھی ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر شری رحمان اور ہینا ربانی خر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہیں کم از کم اوان صدر میں شہداء کی تکریم کی نئی روایت
تو قائم کر دی۔ لہٰذا ویل ڈن شری رحمان اور ویل ڈن ہینا ربانی خار۔